دوستو، آج حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ اور خلیفہ ہارون رشید کا سبق آموز واقعہ ذکر کریں گے۔ دوستو، ایک دفعہ خلیفہ ہارون رشید حج کے لیے مکہ معظمہ گیا، منا میں قیام کیا۔ قیام کی پہلی رات تھی۔ اس کا وزیر فضل بن ربیعہ رات گئے تک خیمے میں اس کے ساتھ بیٹھا رہا، پھر ہارون رشید سے اجازت لے کر اپنے خیمے میں چلا گیا اور خواب و راحت کے مزے لینے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے اچانک سنا کہ کوئی اس کے خیمے کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ اٹھ کر باہر آیا تو ہارون رشید کو کھڑے پایا۔ فضل نے زمین ادب چھوم کر کہا، امیر المؤمنین، اس وقت کیسی تکلیف فرمائی؟ حضور حکم دیتے یہ غلام تو در دولت پر حاضر ہوتا۔ ہارون رشید نے کہا، اس وقت میرا دل کسی مرد کامل کی زیارت کا متمنی ہے، میں کسی ایسے بزرگ کے پاس مجھے لے چلو۔ فضل نے عرض کیا کہ یہاں قریب ہی سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ مقیم ہیں، اگر آپ پسند فرمائیں تو ان کے ہاں چل لیں۔ ہارون رشید نے کہا، ہاں وہیں چلو۔ دونوں سفیان بن عیینہ کی قیامگاہ پر پہنچے۔ فضل نے دروازے پر دستک دی۔ سفیان نے پوچھا، کون؟ فضل نے کہا، امیر المؤمنین تشریف لائے ہیں۔ سفیان جلدی سے باہر نکلے اور بولے، امیر المؤمنین مجھے پیغام بھیج دیتے، میں خود حاضر ہو جاتا۔ ہارون کچھ دیر ان کے ساتھ گفتگو کرتا رہا۔ چلنے لگا تو پوچھا، کسی چیز کی ضرورت ہو تو ارشاد فرمائیے۔ سفیان نے کہا، میرے سر پر قرض ہے۔ ہارون رشید نے فضل بن ربیع کو حکم دیا کہ ابو محمد کا قرض فوراً ادا کرنے کا انتظام کرو۔ پھر دونوں وہاں سے چل پڑے۔ اثنائے راہ میں ہارون رشید نے فضل سے کہا، میرے دل کا اطمینان حاصل نہیں ہوا، کسی دوسرے مرد خدا کے پاس چلو۔ فضل نے کہا، امیر المؤمنین فلاں جگہ محدث عبد الرزاق بن حمام بن نافع قیام پذیر ہیں۔ ہارون رشید نے کہا، چلو انہی کے پاس چلتے ہیں۔ فضل نے عبد الرزاق بن حمام کی رہائش گاہ کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے عبد الرزاق نے آواز دی، کون ہے؟ فضل نے جواب دیا، امیر المؤمنین آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ عبد الرزاق عجلت سے باہر نکلے اور بولے، امیر المؤمنین مجھے طلب فرماتے، میں خود حاضر ہو جاتا۔ ہارون رشید ان سے بھی تھوڑی دیر گفتگو میں مصروف رہا اور چلنے کا ارادہ کیا۔ چلتے چلتے عبد الرزاق سے پوچھا، آپ پر کوئی قرض تو نہیں؟ عبد الرزاق نے جواب دیا، امیر المؤمنین میں اتنی رقم کا مقروض ہوں۔ ہارون رشید نے فضل کو حکم دیا، ابو العباس کا قرض ادا کرو۔ وہاں سے چلے تو ہارون رشید نے فضل سے کہا، اے ابو العباس، یہاں بھی میرے دل کی مراد پوری نہیں ہوئی، چلو کسی اور کے پاس چلیں۔ فضل نے عرض کیا کہ امیر المؤمنین اس طرف فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ مقیم ہیں۔ ہارون رشید نے کہا، تو آؤ اب ان کے پاس چلتے ہیں۔ دونوں حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے خیمے پر پہنچے۔ اس وقت حضرت نماز پڑھ رہے تھے یا بروایت دیگر قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے۔ جب فارغ ہو گئے تو فضل نے دروازے پر دستک دی، پوچھا، کون؟ فضل نے جواب دیا، امیر المؤمنین تشریف لائے ہیں۔ فضیل نے اندر ہی سے جواب دیا، یہاں امیر المؤمنین کا کیا کام ہے؟ ان سے کہو تشریف لے جائیں اور میرے مشاغل میں مخل نہ ہوں۔ فضل نے کہا، سبحان اللہ، کیا صاحب ہیں، امر خلیفہ کی اطاعت آپ پر واجب نہیں؟ فضیل رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا،
میری اجازت تو نہیں، ہاں حکومت کے زور پر اندر آنا چاہتے ہو تو تمہاری مرضی۔ یہ کہہ کر انہوں نے دروازہ کھول لیا اور ساتھ ہی چراغ گل کر دیا تاکہ ہارون رشید کا چہرہ دکھائی نہ دے۔ ہارون رشید اور فضل دونوں خیمے کے اندر داخل ہو گئے اور گپ اندھیرے میں فضیل کو ڈھونڈنے لگے۔ اچانک ہارون رشید کا ہاتھ فضیل کے ہاتھ سے مس ہو گیا تو انہوں نے فرمایا، کیا ہی نرم ہاتھ ہے، یہ ہاتھ کتنا خوش نصیب ہوگا کہ اگر قیامت کے دن دوزخ کی آگ سے محفوظ رہے۔ ہارون رشید نے کہا، اللہ آپ پر رحمت کرے، ہمیں کوئی نصیحت فرمائیں۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تیرے باپ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا تھے۔ انہوں نے ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ مجھے کسی علاقے کی حکومت عطا فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے عباس، میں نے تمہیں تمہارے نفس پر امیر بنایا، ایسا نفس جو اطاعت حق میں مشغول رہے اس حکومت سے بہتر ہے جس کی ذمہ داریوں کا کوئی شمار نہیں۔ حکومت قیامت کے دن شرمندگی کا باعث ہوگی۔ ہارون رشید نے فرمایا، اے فضیل بن عیاض، اور ارشاد فرمائیں۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب مسند خلافت پر بیٹھے تو انہوں نے رجا بن حیوہ اور سالم بن عبداللہ اور محمد بن کعب کو بھیجا اور ان سے کہا کہ مجھے آزمائش میں ڈال دیا گیا، مجھے کوئی مشورہ دو۔ اے ہارون رشید، ذرا اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے تو خلافت کو آزمائش خیال کیا، لیکن تم اور تمہارے ساتھی اسے نعمت سمجھ کر اس پر ٹوٹ پڑتے ہو۔ اب سنو کہ عمر بن عبدالعزیز کو سالم بن عبداللہ نے کیا جواب دیا۔ انہوں نے فرمایا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن عذاب الہی سے محفوظ رہیں تو مسلمانوں میں جو بڑی عمر کا ہے اس کو اپنے باپ کی طرح، اور جو آپ کی عمر کا ہے اس کو اپنے بھائی کی طرح، اور جو لڑکا ہے اس کو فرزند کی طرح سمجھیے۔ اسی طرح غیر عورتوں کو اپنی ماؤں کی طرح اور بہنوں کی طرح سمجھیں۔ رجا بن حیا رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر قیامت کے دن حق تعالیٰ کے سامنے شرمسار ہونا نہیں چاہتے تو مسلمانوں کے لیے وہی پسند کیجیے جو آپ اپنے لیے کرتے ہیں، اور جس چیز کو اپنے لیے برا سمجھتے ہیں اسے مسلمانوں کے لیے بھی برا سمجھیے، پھر جب چاہے بے خوف و خطر اپنی جان خالق کے حقیقی کے سپرد کر دیجیے۔ اے ہارون رشید، اے خلیفۃ المسلمین، میں بھی تمہیں اسی دن کا خوف دلاتا ہوں جب بڑے بڑے مضبوط قدم ڈگمگا جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے۔ کیا تمہارے ساتھی عمر بن عبدالعزیز کے ساتھیوں کی طرح ہیں جو تم کو ان جیسے مشورے دیتے ہیں؟ حضرت فضیل کے ارشاد سن کر ہارون رشید پر رقت طاری ہو گئی اور اس قدر رویا کہ غشی طاری ہو گئی۔ جب ہوش میں آیا تو کہا، کچھ مزید فرمائیں۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے ہارون رشید، میں تیرے اس حسین و جمیل چہرے سے ڈرتا ہوں کہ کہیں دوزخ کی آگ میں جلس نہ جائے، یا قیامت کے دن حق تعالیٰ تجھ سے ایک ایک مسلمان کی نسبت سوال کرے گا کہ تو نے اس سے انصاف کیا یا نہیں۔ یہاں تک اگر کوئی بوڑھیا کسی رات بھوکی سو جائے تو قیامت کے روز بھی تیرا دامن پکڑے گی اور تجھ سے جھگڑا کرے گی۔ بس اس چہرے کو آگ سے بچا سکتا ہے تو بچا، اور زندگی کے لیل و نہار اسی طرح گزار کہ تیرے دل میں اپنی رعایت کے بارے میں کوئی کھوٹ اور کینہ نہ ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
کہ جس حاکم نے اس حالت میں صبح کی کہ اس کے دل میں اپنی رعایا کے خلاف کینہ بھرا ہوا ہو، وہ جنت کی بو بھی نہ سونگھ سکے گا۔ ہارون رشید یہ سن کر زار و قطار رونے لگے، یہاں تک کہ اسے اپنا صد بد نہ رہی۔ فضل بن ربیع نے حضرت عیاض رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، امیر المومنین سے کچھ نرمی برتیے، آپ نے تو انہیں مار ہی ڈالا۔ حضرت عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے ربیع کے بیٹے، ہارون رشید کو تم اور تمہارے ساتھیوں نے ہلاک کیا ہے، میں نے انہیں ہلاک نہیں کیا ہے۔ ہارون رشید کو ہوش آیا تو اس نے حضرت فضیل سے پوچھا، آپ پر کوئی قرض ہے؟ فرمایا، خدا کا قرض ہے جس کا وہ مجھ سے محاسبہ کرے گا، پس ہلاکت ہے میرے لیے جب مجھ سے باز پرست ہوگی اور میرے لیے کوئی دلیل کام نہیں آئے گی۔ ہارون رشید نے کہا، لوگوں کا قرض پوچھتا ہوں۔ فرمایا، میرے رب نے مجھے اس کا حکم نہیں دیا، بلکہ حکم یہ دیے کہ میں اس کے وعدے کو سچا جانوں اور اس کی اطاعت کروں۔ ہارون رشید نے یہ 1000 درہم دینار کی تیلی ان کے حوالے کی، میری والدہ کی میراث ہے اور خالص طیب ہے، اس کو قبول فرمائیے۔ فضیل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، افسوس میری تمام نصیحتیں رائے گا گئی اور تم نے ان کو دل میں جگہ نہ دی۔ مال اس کو دو جس کو اس کی ضرورت ہے، لیکن تم کو اس کو دیتے ہوئے جس کو اس کی ضرورت نہیں اس کو دیتے ہو، یہ مجھ پر ظلم نہیں تو کیا ہے؟ تجھے نجات دلانا چاہتا ہوں اور تو مجھے ہلاکت میں ڈالنا چاہتا ہے۔ فضل بن ربیع کہتے ہیں کہ پھر فضیل بن عیاض خاموش ہو گئے اور ہم دونوں سلام کر کے ان کی قیامگاہ سے باہر آ گئے۔ راستے میں امیر المومنین نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، دیکھا، مردان حق ایسے ہوتے ہیں کہ آئندہ جب میں تم سے کہوں کہ کسی مرد خدا کے پاس لے چلو تو تم اس قسم کے فضیل بن عیاض جیسے مرد کے پاس لے جایا کرو۔ اس واقعے سے بھی ہمیں یہی سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہم کبھی دنیا کی طلب میں نہ لگیں بلکہ اپنی آخرت کی فکر کو ملحوظ رکھیں۔